بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یونان میں نوجوان ڈنکی مار کے بھی جاتے ہیں کہ ڈنکی مار کے جاتے ہیں، کئیوں کی لاشیں واپس آتی ہیں، کئی منزل میں نہیں پہنچ پاتے. کتنا خطرہ منہ لے کے نوجوان جو ہے وہ جاتے ہیں یونان میں. لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ وہ کیوں جاتے ہیں وہاں پر، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے؟ اس کے باوجود وہ رسک لیتے ہیں، خطرہ مول لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یونان شروع میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم تھا. اس کی ایک ریاست تھی جس کا رواج یہ تھا، آئین یہ تھا، دستور یہ تھا کہ وہاں پر 5 سال کے لیے ایک جماعت بادشاہ کو منتخب کرتی اور 5 سال کے بعد اس کو قتل کر دیتی، ایک جنگل میں پھینک دیتی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بادشاہ کی بلی چڑھا دی جائے، جنگل میں پھینک دیا جائے تو ان کی ریاست محفوظ رہے گی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی نوجوان بادشاہ بننے کے لیے تیار ہی نہ ہوا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ 5 سال کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، انہیں قتل کر دیا جائے گا، بلی چڑھا دیا جائے گا. تو اس ریاست کا ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں. جو جماعت تھی اس نے کہا تم جانتے ہو کہ 5 سال کے بعد تمہاری بلی چڑھا دی جائے گی، تمہیں فلاں جنگل میں ذبح کر کے پھینک دیا جائے گا، تم جانوروں کی خوراک بن جاؤ گے. اس نے کہا میں بالکل جانتا ہوں لیکن میں تیار ہوں. اس نے حلف لیا، بادشاہ بن گیا، اختیارات سنبھالے، اپنے وفادار ساتھی لیے، دوست لیے. اس نے پہلے سال میں اس جنگل کی کٹائی کی، دوسرے سال میں اس نے وہاں پر ایک محل تعمیر کروانا شروع کر دیا، تیسرے سال میں اس نے ایک فوج تیار کی، ایک آرمی تیار کی. انہی نوجوانوں میں سے وزراء بنائے، انہی نوجوانوں میں سے جرنیل بنائے، انہی نوجوانوں میں سے لیڈرز بنائے. اور 5 سال جب مکمل ہوئے، جب وقت آیا، جماعت آئی کہ اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، تمہاری بلی چڑھا دی جائے گی، جب اس کو وہاں پہ لے جایا گیا، جنگل میں گئے، اندر گئے، دیکھا وہاں بہت بڑا محل تعمیر ہے. اور انہی نوجوانوں نے اسی جماعت کو جو ہر کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے یہ کھیل کھیل رہی تھی، اس پوری جماعت کو انہوں نے قتل کیا اور اس محل پہ وہ خود بادشاہ بنا. اور انہی نوجوانوں کو اس نے اپنے مشیر، وزیر اور مختلف عہدوں کے اوپر قائم کیا اور ایک مضبوط یونان کی اس نے بنیاد رکھی. آخری بات غور سے سنیے گا نوجوانوں کے لیے. اس بندے نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا کہ اب میں نے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، مضبوط انسانوں کو تیار کرنا ہے. تو وہ اپنے بچے کو تعلیم کیا دیتے؟ وہ یہ کرتے کہ اپنے بچے کو مضبوط بناتے، طاقتور بناتے، بلڈ کرتے، اسے ٹھنڈے تالاب میں پھینکتے کہ یہ سردی کی شدت کو برداشت کرے، اسے صحرا میں ٹھہراتے کہ یہ گرمی کی شدت کو برداشت کرے، اسے ہر فن سکھاتے جو زندگی کے لیے ضروری تھا. آخری کام یہ کرتے کہ اسے ایک رات جنگل میں گزارنا ہوتی جہاں پر بھیڑیے ہوتے، لیکن اس کو بھیڑیے سے لڑنا سکھایا جاتا کہ تم نے بھیڑیے سے لڑنا کیسے ہے. اسے دفاع کرنا سکھایا جاتا کہ اگر بھیڑیا تیرے اوپر اٹیک کرے گا تو تم نے دفاع کیسے کرنا ہے. تو جو نوجوان اس رات اس بھیڑیے کو قتل کر کے اس کی گردن اتار کے لے کے آتا تو وہ اس کو اپنا سردار مان کے اسے ایک ریاست کا، اسے ایک قبیلے کا سردار بنایا جاتا. اور یوں آہستہ آہستہ وہ اسٹیٹس مٹھی ہوئی اور ایک مضبوط یونان بنا اور صدیوں سے وہ ایک سپر پاور، ایک مضبوط پاور بنی ہوئی ہے. اور آج ہمارے نوجوان وہاں پہ خطرہ منہ لے کر جاتے ہیں. تو میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے بھائی نے کہا، نہ باجے بجانے سے، نہ جھنڈیاں لگانے سے، نہ روڈوں کے اوپر نکلنے سے، نہ ویلنگ کرنے سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا. پاکستان مضبوط ہوگا نوجوانوں کو مضبوط کرنے سے، پاکستان مضبوط ہوگا بچوں کو مضبوط کرنے سے، پاکستان مضبوط ہوگا یہ جو ننھے منے بچے بیٹھے ہیں ان کے مستقبل کو سنوارنے سے، انہیں تعلیم دینے سے، انہیں معاشرتی شعور دینے سے، انہیں سیاسی شعور دینے سے، انہیں اخلاقی شعور دینے سے، ان کی تربیت کرنے سے. اگرچہ ہمارے پاکستان میں سسٹمز نہیں ہیں لیکن ہم خود
سسٹم بنا سکتے ہیں. مثلاً اگر ہمارے پاکستان میں صفائی کا سسٹم نہیں تو ہم خود صفائی پسند ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے پاکستان میں روڈ کے اوپر سگنلز توڑنے کی کوئی اہمیت نہیں تو ہم خود اس سگنل کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں, اسے نہیں توڑ کر ہم اچھے پاکستانی شہری بن سکتے ہیں. اگر ہمارے پاکستان میں انصاف نہیں تو ہم خود انصاف پسند ہو سکتے ہیں. ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. ہم خود اچھا ہنر سیکھ سکتے ہیں, خود کو مضبوط کر سکتے ہیں. آج بدقسمتی سے میں ایک سکول میں گیا, آج کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ یقین کریں میں نے کچھ بچوں سے یہ پوچھا, جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں, میں نے بچوں سے پوچھا جھنڈیاں لگا رہے تھے ادھر آؤ, میں نے کہا یہ 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ تو ایک بچہ کہتا ہے 14 اگست کو جنگ لگی تھی. دوسرے سے میں نے پوچھا 14 اگست کو کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے 14 اگست کو قائد اعظم پیدا ہوئے تھے. یعنی اکثریت کو 14 اگست کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 14 اگست کو کیا ہوا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہ باجے پکڑا دیے جاتے ہیں, ہمیں یہ آج کل